الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مطیب احمد ناظرین، اور آپ یہ ہمارا کرنٹ افیئرز کا پروگرام ہے الیکشن سیل سے، اسے دیکھتے رہے ہیں۔ اس میں آج بھی ہم لوگ بڑے دلچسپ کویشچنز اٹھائیں گے جو کہ پالیٹکس، اکنامکس اور اس سے جڑی صورتحال سے ریلیٹڈ آج ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ میرے پینلسٹ قاری راشد صاحب جو کہ سینئر اینالسٹ ہیں، اور ان کے ساتھ سردار توقیر صاحب جو کہ سینئر اینالسٹ اور پروڈیوسر ہیں۔ جی ویلکم ٹو دا شو جی۔ شکریہ جی، شکریہ مطیب۔ سر بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کون سی ڈیولپمنٹ سے سٹارٹ کروں، اتنی اہم ڈیولپمنٹس ان دنوں ہو رہی ہیں، خبریں ہی خبریں ہیں، گرما گرم خبریں ہیں۔ تو سب سے پہلے میں سٹارٹ کروں گا جی، خان صاحب کا ایک بیان بڑا زیر گردش ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بولا ہے کہ میں آئی ایم ایف کو ایک لیٹر لکھوں گا، اور اس لیٹر میں یہ لکھوں گا کہ بھائی ہمیں یہاں سے مینڈیٹ نہیں ملا تو حکومت بنانے میں فی الحال ان کو پرمیشن نہ دی جائے یا لون نہ دیا جائے۔ تو اس کویشچن کو یا اس خان صاحب کی اس پرسیپشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ شکریہ مطیب۔ بات یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسی کوئی بات ہو جاتی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ وہ ہم سب سوچنے پڑ جاتے ہیں کہ یار یہ اس بندے نے یہ بیان کیوں دے دیا، کیونکہ یہ بڑا عجیب سا بیان ہے۔ ابھی ملک کی حالت آپ دیکھیں تو معیشت بالکل ہم لوگوں کی جو ہے وہ زمین بوس ہونے والی ہے، غربت بڑھ گئی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، بے روزگاری بڑھ گئی ہے۔ تو اس موقع پہ ایسا بیان آنا، تھوڑی سی اس کی آپ لوگ اپنا انالیسس دیں کہ اس بیان کا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں وہی کہہ رہا تھا، آپ نے میری بات وہ لے لی کہ معیشت ہماری بہت خراب ہے۔ مہینہ ابھی ہم نے 24 ارب ڈالر دینا ہے واپس، ہم نے 24 سے 25 ارب ڈالر پر اینم ایک سال میں دینا ہے۔ ہاں نہیں، ابھی جو دینا ہے جی، ابھی جو مارچ میں دینا ہے، بالکل بالکل 30,000 نہیں 24 ارب ہے۔ وہ تو آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی انہوں نے میٹنگ کرنی ہے نا، اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے۔ اگلا پروگرام آئے گا اس کے لیے۔ دیکھیں اگر ہم دوسرے طور پہ دیکھیں نا، تو پیچھے بہت پہلے میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ بھائی وہ شکر ادا کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف سے لون منظور ہو گیا۔ میں نے کہا سود پہ سارا کام چل رہا ہے اور یہ شکر ادا کر رہے ہیں مذہبی لحاظ سے دیکھیں تو۔ بہرحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں عمران خان صاحب، ان کو اس وقت یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا۔ اب انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے، ان کے جو وہ ہیں وکیل ہیں علی ظفر صاحب شاید، انہوں نے وضاحت کی ہے۔ انہوں نے کہا یار یہ بات نہیں ہم نے کہی کہ روک دو، یا آپ پہلے یہ الیکشن کا جو ہے اس کا وہ آڈٹ کرواؤ اور اس کے بعد لون دو، یہ بات نہیں ہے۔ پروگرام چلتا رہتا ہے، لیکن اس میں ایک شرط ساتھ رکھ دی جاتی ہے کہ بھئی آپ نے یہ بھی کرنا ہے ساتھ، تو وہ پھر حکومتیں ضرور وہ کرتی ہیں۔ انہوں نے اس لحاظ سے میرے خیال میں جو ان کی وضاحت آئی ہے، آپ آگے اب ان کا دین ایمان جانیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ قاری صاحب، سردار صاحب نے تو ان کے وکیل کی وضاحت بتا دی، آپ اپنا تجزیہ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطیب بالکل سردار صاحب نے اور آپ نے ٹھیک بات کی کہ ملک کی جو معاشی صورتحال ہے انتہائی دگرگوں ہے، اور آج پاکستان کے اندر غربت، مہنگائی، بے روزگاری اور ایک مایوسی کا عالم ہے۔ قوم گھوم کی کیفیت کا شکار ہے، اور پھر الیکشن کا عمل گزرا، آئی ایم ایف کا پہلا پروگرام ختم ہو رہا ہے، اب نئے پروگرام کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ تو اس موقع پر عمران خان صاحب کو ان کے تحفظات ہیں، باقاعدہ فورمز موجود ہیں، الیکشن ٹربلز موجود ہیں، اس کے علاوہ آپ کی عدالتیں موجود ہیں، مگر کسی غیر ملکی ادارے کو پاکستان کے اندرونی جو معاملات ہیں، جو حکومتی سطح پر جو باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں انٹرنیشنل مانیٹرنگ ایجنسی کے ساتھ، تو اس میں خان صاحب کا خط اس طرح سے لکھنا، ان کے تحفظات ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کو، سپریم کورٹ کو چاہیے کہ ان کے تحفظات کو دور کرے۔ مگر یہ بات بالکل میں اتفاق کروں گا کہ ایسے موقع پہ اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے جس کا خمیازہ پوری قوم بھگتے۔ تو یہ پاکستان اور پاکستانیت نہیں ہے۔ آپ اپنے مقاصد کے لیے اب کسی غیر ملکی طاقت کو اپنے معاملات میں انوالو کریں۔ ہم تو یہ بات کرتے رہے ہیں شروع سے کہ جی اپنا دیش جب ہوتا ہے، اپنے ملک کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ از خود اپنی مرضی سے، عوام کے مرضی سے کیے جائیں۔ مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ الیکشن کا آڈٹ ہونا چاہیے بذریعہ آئی ایم ایف، بذریعہ آئی ایم ایف نہیں ہونا چاہیے۔ پھر کون کرے آڈٹ؟ آپ کی عدلیہ موجود ہے نا، یا تو آپ انکار کر دیں کہ آپ کو سپریم کورٹ پہ کوئی اعتماد نہیں ہے،
نہیں اعتماد تو ہے جس طرح آپ نے عدم اعتماد کیا کہ الیکشن کمشنر پہ ہر بندے کو اعتماد ہے، الیکشن کمشنر پہ کوئی لیکن جس طرح آئی ایم ایف باقی شرائط لگا رہا ہے انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں شاید یہ بات کی ہو کہ یہ بھی ایک شرط رکھ دی جائے کہ الیکشنز کا آڈٹ ہو. سر جب عمران خان نے آئی ایم ایف کا پروگرام سائن کیا تھا، آپ کو پتہ ہے پچھلی گورنمنٹ نے جب یہ پروگرام آئی ایم ایف کی طرف، یہ لیٹ گئے، جانا پہلے چاہیے تھا، یہ لیٹ گئے، اس کا خمیازہ ملک نے بھگتا. اور اب دوبارہ سے وہی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جس پروگرام کو ہم کمپلیٹ کر کے آگے بڑھ رہے ہیں. اب پاکستان کے پاس تو یہ وہ ملک ہے جس کی بیوروکریسی خون پسینے کی کمائیوں سے للے تللے کر رہی ہے. آپ نے بیوروکریسی کی بات اور یہ قرضہ یہ وہ آئی ایم ایف کی وہ قرضہ ہے نا جس کی وجہ سے بیوروکریسی کی بات کی ہے. فلسطینی مسلمانوں کے حق میں پاکستان کی کوئی بھی جماعت، چند جماعتوں کو چھوڑ کر عملی طور پر کسی نے غزہ کے مسلمانوں کی، فلسطین کے مسلمانوں کی عالمی سطح پر کوئی آواز اس طرح سے آواز ہی نہیں اٹھائی. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا قاری صاحب. اس پہ ہم لوگ اسپیشل پروگرامز بھی کریں گے، اس مسئلے پہ ہم لوگ ہمیشہ آواز اٹھائیں گے، جو ہم لوگوں سے ہو سکا ہم کریں گے. اس مسئلے کو موتیب صاحب یہ سارے ایشوز غیر سود ہیں. آپ فلسطین کے ایشو کو دیکھیں نا، پاکستان کا نیشنل مین سٹریم میڈیا پاکستان کے ان غریب فلسطینی مسلمانوں کے بچے جو لوتھڑے اڑ رہے ہیں، آپ ان کی خبروں کو مناسب کوریج بھی نہیں دے رہے ہیں. آپ امریکہ کے ڈر سے اور اغیار کی عالمی صہیونی طاقتوں کے ڈر سے آپ کلمہ حق کہنے ہوئے ڈر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان ایٹمی ملک ہے، کیا فائدہ ہمیں ایٹمی ملک کا؟ ہمارے مسلمان بھائی مولی گاجر کی طرح کٹ رہے ہیں. آپ نے بالکل جائز آپ کی مذمت ہے، اور اس پہ ہمیشہ ہر بندے کو نہ صرف آواز اٹھانی چاہیے بلکہ عملاً ان لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے. جس طرح سے ساؤتھ افریقہ نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ایک اپلیکیشن فائل کی تھی، قابل تحسین بات ہے. جی اب میں آگے چلتا ہوں، کمشنر صاحب کے پوائنٹ پہ آؤں گا. لیاقت علی چٹھا صاحب جنہوں نے کچھ دن پہلے بیان دیا تھا کہ یہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اور اس کے انہوں نے کافی لوگوں پہ الزامات بھی لگائے تھے. اب انہوں نے جس ٹائم اپنی وضاحت الیکشن کمیشن میں دی ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں قوم سے معافی مانگتا ہوں، اور مجھے پی ٹی آئی کے کسی ایک ایبسکونڈر نے تعلق ہونے کی وجہ سے مجھے یہ بیان دینا پڑا. یہ کمشنر صاحب لیاقت علی چٹھا صاحب، سر اس طرح ہوا نا کہ ایک بندے کا ہرن چوری ہو گیا، ٹھیک ہے، تو سب ملکوں کی پولیس آئی، انہوں نے کیا، انہوں نے کہا یار نہیں آنا. آخر میں پاکستانی، انہوں نے کہا چھوٹا سا ملک ہے پاکستانی، اس کی پولیس کو بلا لیتے ہیں. یہ پولیس گئی جی، وہ ملزم ان کے حوالے کیا، تو انہوں نے کہا جی نہیں یہ تو اب ہرن سے برآمد کرنا ہے. تو جب 2-3 دن گزرے، 2-3 دن کے بعد اس نے کہا ہرن میں نے چرایا ہے. اس نے کہا کہاں ہے؟ اس نے اپنے رشتہ داروں کا پیسے ایسے جمع کیے، ہرن خریدا. انہوں نے کہا جی یہ آپ کا ہرن ہے، بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا. ٹھیک ہے. لیکن یہ اس پہ انہوں نے ایک بات بڑی غور طلب بات ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے پی ٹی آئی کا ایک بندہ، ایک ایبسکونڈر کا ورڈ انہوں نے یوز کیا ہے، ان کے کہنے پہ میں نے اس طرح سے کیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست ہے؟ بس میں نے آپ کو بتا دیا. قاری صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کے اس بیان کو جو پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے لنک کیا اس چیز کو؟ موتیب پہلے آپ کو شاید پچھلے پروگرام میں جی مجھے یاد ہے آپ نے بولا تھا کہ یہ ایک وہ بات ہے کہ جو کہ چینج ہو جائے گی. یہ پاکستان کے اندر دیکھیں نا، الزامات لگانا کچھ اور بات ہوتی ہے، ان الزامات کے ثبوت دینا کچھ اور بات ہے. یہ چٹھا صاحب کی بات جہاں تک آتی ہے، ابھی ان کا ضمیر 10 دن پہلے جاگا تھا، پھر وہ ضمیر مڑ کے سونے پہ آ گیا. اب کوئی ضمیر جاگتا ہے یا سوتا ہے، اس کے لیے آپ اور میں تو اس کا کچھ نہیں کر سکتے. مگر یہ بات قابل غور ہے کہ اتنی ذمہ دار ترین جگہ پہ بیٹھ کے ایک شخص پورے ملک کے اندر ایک ہجان پیدا کر دے، ایک شخص اپنی سٹیٹمنٹ سے پورے ملک کے سسٹم کو سوالیہ نشان بنا دے، اور پھر مڑ کے جو باتیں اس نے کی ہوں آن ریٹن اپنی اوتھ کے ساتھ وہ باتیں سبمٹ کرائے کہ میں نے یہ باتیں ایسے 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 کی ہیں. تو ایسے لوگوں کے اوپر واقعی انکوائری ہونی چاہیے، اور ان کو قرار واقعی سزا بھی دینی چاہیے. ان کی اس پریس کانفرنس سے پہلے پی ٹی آئی پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں بڑے شدید اختلافات ہیں حکومت بنانے کے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن دا مومنٹ ان کی یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے بعد گورنمنٹ بھی بن گئی ہے، سارے مسئلے بھی حل ہو رہے ہیں، ان کا بیان بھی. کیا یہ کوئی پریشر ٹیکٹکس تھا اس میں؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو میں تو یہ کہ بھئی آپ جلدی بیٹھ کے مسئلے کو حل کریں؟
بیٹھ کے حل کریں, کوئی اور چیزیں بھی شاید نہ نکل آئیں. یہ اس میں خیر ہم آگے چلتے ہیں. اس میں یہ ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس کے بعد تھوڑا سا پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے فلیکسیبلٹی دکھائی اور جلد از جلد مسئلے کو حل کر کے حکومت بنانے کی طرف گامزن ہوئے. بیفور دیٹ بہت زیادہ ڈیڈ لاک ان میں برقرار تھا. ابھی انہوں نے قاری صاحب نے کہا نا کہ جہاں یہ عوام کے فیصلے ہوتے ہیں تو آئی ایم ایف سے نہیں کرنی چاہیے, باہر کے جو ملک ہیں, کہ جب اپنے ملک میں فیصلے نہ ہو رہے ہوں یا کوئی انصاف نہ مل رہا ہو تو آدمی پھر دیکھتا ہے, ادھر ادھر بھی دیکھتا ہے. اور تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو وہ نہیں کرنا چاہیے. یہ ہے کہ عوام کی بات جہاں پہ نہ سنی جائے نا وہاں پہ پھر ایسے ہی حالات پیدا ہو گئے. PDM2 بھی پیدا ہو جائے گی, ماشاءاللہ زرداری صاحب بھی پریزیڈنٹ. اچھا زرداری صاحب کی آپ نے بات کی ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایک معاہدہ تو کر لیا, لیکن قاری صاحب یہ کیبنٹ کا حصہ نہیں بن رہے یہ لوگ. دیکھیں مطیب وقت کے ساتھ ساتھ یہ کیبنٹ کا حصہ بھی بنیں گے. نہیں یہ آپ کو کس نے بولا ہے یا کہاں سے سنا آپ نے؟ یہ میں خبر بریک کر رہا ہوں آپ کے اس میں. یہ خبر دیکھیں گے, یہ خبر تو بریک ہو چکی ہے. یہ میں خبر بریک کر رہا ہوں آپ کے اس چینل کے اچھا پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف مرکز میں حصہ بنے گی بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کی کیبنٹ میں بھی حصہ دار بنے گی. اچھا یہ بات تو طے ہو گئی ہے کہ دونوں پارٹیاں یہاں پر سردار صاحب کو جس طرح ہم نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ یہ ایک خوشائن بات ہے کہ شہباز شریف نے رسمان وربلی دل سے نہ کی, جھوٹ بولا, کچھ بھی کیا, بٹ انہوں نے آفر کی کہ آپ بڑی پارٹی ہیں, آپ گورنمنٹ فارم کریں. لیکن گورنمنٹ فارم کرنے کے لیے PTI کے جو سنی اتحاد کا حصہ بن چکی ہیں, اب ان کو پاکستان کی دو جو دیگر پارٹیاں ہیں, سیکنڈ لارجسٹ اور تھرڈ نمبر پہ آنے والی جو بڑی پارٹیاں ہیں, مسلم لیگ نون ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, PTI کو انہی دو پارٹیوں میں سے اسپیشلی ان کے ساتھ ایک کولیشن کر کے اپنی گورنمنٹ فارم کرنی چاہیے تھی. مگر PTI نے ان دو پارٹیوں سے ڈائلاگز کے لیے راستہ اپنا انہیں ہاتھ میں لانا پسند نہیں کیا. اور خان صاحب کا یہ موقف بڑا اصولی موقف ہے کہ جن کو ہم چور کہتے تھے انہی کے ساتھ مل کے ہم گورنمنٹ فارم کریں. قوم نے جو اعتماد کسی پارٹی کو دینا چاہیے تھا اگر وہ دیا بھی ہے, خان صاحب کی قاری صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا, تقسیم شدہ مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ کوئی بھی ہنگ پارلیمنٹ ہوگا, کوئی بھی یہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ ریزرو سیٹس کا سردار صاحب ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. سنی اتحاد کونسل سے PTI نے ایک اپنا ایگریمنٹ سائن کیا ہے, تو کیا ان کو ریزرو سیٹس ملیں گی یا نہیں ملیں گی یا کیا ہوگا؟ جی یہ دیکھیں نا, اب آگے وہ لوگ انصاف کے لیکچر دیتے ہیں بیٹھ کے, بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھ کے انصاف کے لیکچر دے رہے ہوتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ انصاف ہوتا ہمیشہ انصاف ہوتا دکھائی دے, اور ڈیلنگ ٹیکٹس سے ہوتی ہے بیہائنڈ دا کیمرہ یا بیہائنڈ دا وال آپ کو وہ کچھ نہیں ہوتا. جو انصاف وہ ہوتا ہے جو نظر آئے. آپ کے خیال میں انصاف نہ ہونے میں پاکستان میں انصاف اگر لیٹ سپوز آپ جیسا کہ نہیں ہو رہے تو ان میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو رکاوٹ کی صورت میں سامنے آ رہی ہیں؟ کون رکاوٹ ڈال رہا ہے؟ سر پاور ہے, لوگ ہیں, پیسہ ہے, ہر چیز استعمال ہو رہی ہے نا, کیا نہیں استعمال ہو رہا ہے؟ رکاوٹ کون ڈال رہا ہے؟ تو یہی لوگ رکاوٹ ڈال رہے ہیں نا, رولنگ کلاس, ایلیٹ. ظاہر ہے ایلیٹ کلاس رکاوٹ ڈال رہی ہے اپنی آسانی کے لیے, اپنی بات. دیکھیں ان کو 1/3 میجارٹی یا واضح اکثریت نہیں ملی تو نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنا. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ تم ملک کے لیے آئے ہو, ملک کو اچھا کرنے کے لیے آئے ہو. سب نے نعرے لگائے تھے نواز شریف آئے گا تو ملک یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. اچھی بات ہے, ہو جائے گا, لیکن نہیں آئے. انہوں نے کہا نہیں, جب تک بادشاہت مجھے نہیں ملتی میں نہیں آتا. انہوں نے PDM2 پھر فارم کر دی. PDM2 16 مہینے کا, ان کے خود لوگ کہہ رہے ہیں, مفتیٰ اسماعیل صاحب کے بیان دیکھ لیں, اپنے عباس صاحب کے بیان دیکھ لیں, چودھری نثار کے بیان دیکھ لیں, زبیر صاحب کے بیان دیکھ لیں, مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں, ان کے میاں صاحب کو اب تھوڑا اپنی فیملی سے باہر نکل کے چیزوں کو دیکھنا چاہیے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں نکلیں گے وہ, کیونکہ پنجاب میں دیکھیں انہوں نے مریم کو وزیر اعلیٰ بنا دیا, خود پیچھے ہٹے. ادھر شہباز صاحب کو انہوں نے وزیر اعظم کے لیے کر لیا. وہ ساری اپنی اس میں کھیل رہے ہیں, لیکن ان کی اپنی کی بھی ایک سیاست ہے, اندر بھی ان کے اختلافات تو ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں. کیونکہ ابھی تک حمزہ کا نام کہیں بھی نہیں سننے میں آیا کہ کہیں بھی ان کو یہ بھی اختلافات کی ایک صورت. بہرحال وہ جانے ان کا, لیکن ہمارے ملک کے لیے جو میں چاہ رہا ہوں کہ ان کو انصاف ہونا چاہیے. This program has 2 parts. You have watched the first part of this program. Now you will watch the second part of this program as well. So stay tuned.